السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ہم جانتے ہیں کہ عمرہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اس کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور عبادتوں کے ساتھ کہ انسان ایک عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو بیچ میں جو بھی اس سے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مشہور حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، کہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اس کی فضیلت اتنی ہے جتنا میرے ساتھ حج کرنے کا مقام و مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کا ثواب ہے۔ تو عمرہ کرنے کی یہ فضیلت، یہ ثواب ہے۔ لیکن ایک صاحب نے سوال کیا ہے سعودی عرب کی جو دائمی افتاء کمیٹی سے، سوال کیا ہے اپنے عمرے کے تعلق سے، رمضان میں عمرہ کرنے کے تعلق سے۔ میں صرف آپ کو ان کا سوال اور سعودی عرب کی دائمی افتاء کمیٹی کا جواب سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کیا میرے لیے زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ ثواب کا باعث، اجر کا باعث یہ ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ جاؤں، وہاں چند دن ٹھہرنے کے لیے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دیگر عبادات کرنے کے لیے، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، یا یہ کہ میں جو پیسہ مجھے لگنے والا ہے عمرہ کرنے میں، وہاں ٹھہرنے میں، وہ میں پیسہ ایسی جگہوں پر خرچہ کر دوں جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے گا، جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں ریاض شہر کا رہنے والا ہوں، یہ سوال ہے کہ ریاض شہر کا رہنے والا ہوں، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں چند دن گزاروں گا، عبادتیں کروں گا، اور عمرہ کروں گا، اور بھی چیزیں کروں گا، یہ میرے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یا یہ کہ میں وہ پیسہ دوسروں کو دے دوں، غریبوں کو دے دوں، بیواؤں کو دے دوں، یتیموں کو دے دوں، دوسروں پر خرچہ کر دوں۔ افتاء کمیٹی کا جواب سنیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دونوں کام کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی دی ہے، اتنی بساط دی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد بھی کرے، بیواؤں کی مدد کرے، مدرسوں کو دے، مکاتب میں دے، تمام لوگوں میں دے، اس کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دونوں چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں کہ آپ نے اس سے پہلے اگر زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیا ہے، ایک دفعہ عمرہ جو فرض ہوتا ہے آپ نے کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں اور آپ کو لگتا ہے کہ غریبوں کو زیادہ ضرورت ہے، آپ کے علاقے کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، تو آپ صدقے کو ترجیح دیں گے عمرہ پر، آپ لوگوں کو دیں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ جو ہے صدقہ و خیرات، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کو ترجیح دیں گے عمرہ کرنے پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ آیتیں انہوں نے کوٹ کی ہیں، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان نے گھاٹی کو پار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان گھاٹی کو پار کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ وما ادراک ما العقبہ، یہ گھاٹی کیا ہے؟ کہا فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، قیدی کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک مری کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا، جب لوگوں کے پاس اناج کی قلت ہو، پیسے کی قلت ہو، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، انہیں کھانا کھلانا۔ کس کو کھانا کھلانا؟ ہم لوگ اس کو بھی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ یتیماً ذا مقربہ، یتیم ہو، رشتہ دار ہو۔ اب انسان کو ڈھونڈنا چاہیے قریب آس پاس میرے رشتہ دار کتنے پریشان ہیں، کوئی یتیم ہے رشتے میں، کوئی بیوہ ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی مجبور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ گھاٹی جو ہے پار کرنی ہے، چاہے وہ جہنم کی گھاٹی، بعض علماء تفسیر کے مطابق جہنم میں کوئی جگہ ہے گھاٹی جسے پار کرنا ہے، جو یہ کام کرے گا اسے پار کر لے جائے گا،
یا یہ کہ گناہ کر دیے ہیں، گناہ کو مٹانا گھاٹی مراد ہے، یا یہ کہ جنت میں جانا ایک دشوار گزار کام ہے، اس اعتبار سے اس کو گھاٹی کہا گیا، جو بھی معنی لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ یتیمن او اطعام فی، یا تو انسان فک و رقبہ غلام کو آزاد کرے جو آج ممکن نہیں ہمارے لیے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا لوگوں کے بھوک کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یتیمن ذا مقربہ، کس کو کھانا کھلائے؟ یتیم ہو جو رشتہ دار ہو، او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا غریب ہو، ایسا قلاش ہو جو فقر و فاقہ کا مارا ہوا، اس کے پاس نہیں ہے، تو اگر آپ ان کو کھلائیں گے تو آپ گھاٹی پار کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آگے، کیونکہ صدقہ کا ثواب، اس کا فائدہ دوسرے کو بھی ملے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا، دوسرے کی ایک دنیاوی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی وجہ سے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی ہے، دوسرے کی ذمہ داری کو اٹھانا بھی ہے، ان کے غریبوں کی ضرورتیں بھی اس میں پوری ہو جائیں گی اور دین و دنیا کے کام پر غریبوں کی، محتاجوں کی مدد ہو جائے گی۔ ان تمام وجوہات سے اگر کسی نے زندگی میں فرض عمرہ کر لیا ہے، فرض حج کر لیا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو خرچہ عمرے میں لگنے والا ہے، جو خرچہ حج میں لگنے والا ہے، اگر اس کے رشتہ داروں میں، اس کے محلے داروں میں، اس کے قریب کے لوگوں میں محتاج ہیں، فقیر ہیں، کسی کی بھوک نہیں ختم ہو رہی ہے، کسی کے گھر کا کرایہ نہیں ہے، کسی کے بچوں کی فیس نہیں ہے، کسی کے لیے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور بھی بنیادی ضرورتیں ہیں، تو ان ضرورتوں کو پورا کرنا نفلی حج کرنے سے، نفلی عمرہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات میں ذہن میں اضافہ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی شیطان ہمارے دل میں اگر یہ بات آتی ہے کہ نفرت ڈالتا نہیں، عمرہ کرنا غلط ہے، عمرہ کرنے لوگ کیوں جاتے ہیں، تب تو جان بوجھ کے عمرہ کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس شیطانی وسوسے کو توڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ ایک تو ایک نارمل، ٹھیک ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اجر و ثواب کماؤں، غریبوں کو دے رہا ہوں، بیواؤں کو دے رہا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن کہیں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ نہیں، عمرہ کرنا اچھا نہیں ہے، لوگ پیسہ ضائع کر رہے ہیں عمرہ کرنے میں، عمرہ کرنے بار بار کیوں جاتے ہیں؟ تو اگر یہ شیطانی وسوسہ آ رہا ہے تو کبھی آدمی، ٹھیک ہے ہر سال نہیں لیکن 5-10 سال میں ایک دفعہ اور عمرہ کر لے کہ نہیں، میں اس کو ایک عبادت مانتا ہوں، یہ عبادت ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں مسئلہ آ جائے، جو کہنا چاہتا ہوں، شاید میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ کہیں عمرہ پکنک نہ بن جائے، یہ سماجی سٹیٹس، جمالی حیثیت کا سٹیٹس نہ بن جائے کہ پیسے والے ہیں اور سمجھ میں کبھی اس لیے بھی آتا ہے نا کہ سامنے سے فون کر کے انسان کہتا ہے ہم جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے، تو جاؤ، کیوں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ سیدھے سمپل بات ہے، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ آپ اس میں سب باتیں آتی ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو سب باتیں آتی ہیں کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کی دعوت لی جا رہی ہے، عمرہ کر کے آ رہے ہیں تو ان کی دعوت لی جا رہی ہے، عمرہ کر کے آ رہے ہیں تو محلے میں کھجور بانٹ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں بانٹنا چاہیے۔ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں بانٹنا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے ذریعے اپنے عمرے کی تشہیر کر رہے ہیں۔ کیوں کھجور لائے؟ بیل بجی، بچہ آیا ہاتھ میں کھجور لے کے، کہاں کیا ہوا؟ امی نے کھجور دیا، ہم لوگ گئے تھے عمرہ کرنے۔ کیوں بتا رہے ہو سب کو؟ کیوں بتا رہے ہو سب کو کہ ہم عمرہ کرنے گئے تھے؟ جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنی عبادت چھپ کے کرنی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ میں عمرہ کرنے گیا ہوں۔ یہ اصل ہے، یہی اصل ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ وہ تو مجبوری جہاں ہے کہ بھائی فرض نماز اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی کہ مسجد میں آ کے لوگوں کے سامنے ہی پڑھنا ہے، وہ بات الگ ہے، جہاں شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے۔ باقی جتنی عبادتیں، کس کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینا ہے، کسی کو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، نفلی نماز پڑھنا ہے، وہ تمام چیزیں جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کو چھپا کے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔